بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم جیٹ اسٹوڈیو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جمال۔ آج ہفتے کا دن ہے، سعودی عرب کا تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں جاننا چاہتے ہیں، ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو بھی سعودی عرب کے تازہ ترین حالات و واقعات اور قوانین سے آگاہی ہو سکے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ دوستو، ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آج آپ کو کون سی خبر سب سے اچھی لگی۔ اپنا اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے۔ گھریلو ملازم کے اقامات تجدید کی فیس کتنی؟ سعودی عرب کے محکمہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گھریلو ملازمین کی تعداد 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ قومی محکمہ اعداد و شمار کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق ملازمین میں ہاؤس ڈرائیور، صفائی کے کارکن، چوکیدار کے علاوہ دیگر پیشوں پر کام کرنے والے شامل ہیں۔ نیوز ویب سائٹ سبق نے محکمہ اعداد و شمار کی رپورٹ سے حوالے سے لکھا کہ گھریلو ملازمین کا تناسب 53.6% ہے۔ گھریلو ملازمین میں ڈرائیوروں اور خدامہ کے ویزے پر کام کرنے والوں کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ گھریلو ڈرائیوروں میں پاکستانی ڈرائیورز 8% ہیں، جبکہ سب سے زیادہ تعداد انڈونیشیا کے ڈرائیوروں کی ہے۔ دیگر گھریلو ملازمین میں صفائی کے کارکنوں کا تناسب 44% ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں گھریلو ملازمین کے ویزے پر کام کرنے والوں کو یہ سہولت ہے کہ ان کے اقاموں کی تجدید کی فیس 500 ریال ہوتی ہے، جبکہ ان ملازمین پر لیبر آفس، جسے مکتبہ عمل کہا جاتا ہے، کی فیس لاگو نہیں ہوتی۔ گھریلو ملازمین کے اقاموں کی تجدید محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ یعنی جوازات سے کی جاتی ہے، جبکہ دیگر ملازمین کے لیے لیبر آفس کی فیس جمع ہونے کے بعد ہی جوازات سے اقاموں کی تجدید ہوتی ہے۔ لہٰذا اب بھی تمام گھریلو ملازمین کے اقامے صرف اور صرف 500 ریال میں تجدید ہوں گے۔ غیر ملکی شو رومز مینیجرز کے خلاف کارروائی۔ سعودی عرب میں شو رومز مینیجر کے لیے جو پیشہ تھا وہ صرف سعودیوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے اور اس کی ڈیٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ سعودی حکومت نے تفتیشی کارروائیاں شروع کر دی۔ وزارت محنت و سماجی بہبود کی تفتیشی ٹیموں نے مکہ ریجن کی 67 شو رومز پر چھاپے مار کر 28 غیر ملکی شو رومز مینیجر کے خلاف کارروائی کی۔ سبق ویب کے مطابق محکمہ مکہ ریجن میں وزارت محنت کے ڈائریکٹر جنرل نے وارننگ دی ہے کہ سعودیوں کے لیے مخصوص پیشوں کی سعودیزیشن کو یقینی بنانے کے لیے تفتیشی مہم جاری رہے گی۔ ان شو رومز کے مالکان کے خلاف بھی تعدیبی کارروائی ہوگی جو استثناء کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی غیر ملکیوں کو مینیجر تعینات کیے ہوئے تھے۔ وزارت محنت و سماجی بہبود نے 2018 کے آخر میں ریٹیل کے کاروبار سے تعلق رکھنے والے 12 پیشوں کی سعودیزیشن کا اعلان کیا تھا اور عمل درآمد کی تاریخیں بھی جاری کر دی تھی۔ شو رومز کے مینیجرز کو 1 سال کا استثناء دیا گیا تھا۔ یہ استثناء سعودی شو روم مینیجرز کو غیر ملکیوں سے سیکھنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ وزارت محنت نے ایسے شو رومز جہاں سعودی کارکنان کی کم از کم تعداد 10 ہو، وہاں 1 سال کے لیے غیر ملکی شو رومز مینیجر رکھنے کی اجازت دی تھی۔ وزارت محنت نے ایسے ادارے جہاں کارکنان کی تعداد 5 سے زیادہ نہ ہو، وہاں ایک غیر ملکی صفائی کارکن یا لوڈر کو رکھنے کی اجازت دی ہے۔ البتہ ایسے ادارے جہاں کارکنان کی تعداد 5 سے زیادہ ہو، وہاں غیر ملکی صفائی کارکن یا لوڈر 20% سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ حفاظتی بیلٹ کی پابندی کن ماڈلز کی گاڑیوں پر؟ سعودی محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ 1985 سے پہلے والی ماڈل گاڑیوں پر حفاظتی بیلٹ باندھنے کا قانون نافذ نہیں۔ یہ گاڑیاں حفاظتی بیلٹ کی پابندی سے مستثنیٰ ہیں۔ اگر ان گاڑیوں کے ڈرائیوروں یا اگلی نشست پر بیٹھنے والوں نے حفاظتی بیلٹ نہ باندھی تو ان پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ آج الویب کے مطابق کئی سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے محکمہ ٹریفک سے دریافت کیا تھا کہ کیا حفاظتی بیلٹ باندھنے کی پابندی نئی پرانی تمام گاڑیوں پر ہے۔ بعض ڈرائیوروں نے بتایا کہ ان کی گاڑی پرانی ہے، اس کے باوجود ان پر حفاظتی بیلٹ نہ باندھنے کا جرمانہ آ گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ محکمہ ٹریفک نے سوالات کے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ حفاظتی بیلٹ نہ باندھنا ٹریفک خلاف ورزی ہے،
یہ 1985 اور اس کے بعد کی گاڑیوں کے تمام ماڈلز پر نافذ کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کے ماڈلز کی گاڑیوں پر یہ خلاف ورزی لاگو نہیں۔ حفاظتی بیلٹ نہ باندھنے کا جرمانہ 150 ریال سے لے کر 300 ریال تک ہے۔ یہ جرمانہ پہلی مرتبہ خلاف ورزی پر لیا جاتا ہے۔ 30 دن کے اندر اندر خلاف ورزی دہرانے پر انتہائی جرمانہ لیا جاتا ہے، یا 24 گھنٹے کے لیے گاڑی محکمہ اپنی تحویل میں لے لیتا ہے، اور کبھی کبھی یہ دونوں سزائیں ایک ساتھ دی جاتی ہیں۔ محکمہ ٹریفک کے مطابق حفاظتی بیلٹ نہ باندھنے پر نہ صرف یہ کہ ڈرائیور پر جرمانہ ہوتا ہے، بلکہ اگلی نشست پر بیٹھنے والے سے بھی حفاظتی بیلٹ نہ باندھنے کی صورت میں یہ جرمانہ وصول کیا جاتا ہے۔ جرمانے کا اندراج گاڑیوں کے مالکان کے نام سے ہوتا ہے یا ان لوگوں کے نام سے ہوتا ہے جن کے پاس گاڑی چلانے کا مختار نامہ ہوتا ہے۔ عمرہ پیکج فیس کی ادائیگی آن لائن ہوگی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق آئندہ عمرہ پیکج فیس زائرین کو اپنے وطن میں ادا کرنی ہوگی۔ تمام کمپنیوں اور اداروں کو 1440 ہجری کے عمرہ ویزے آن لائن جاری کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی۔ اخبار 24 کے مطابق دنیا کے کسی بھی ملک سے عمرے کا ارادہ کرنے والے کو پہلے سعودی عمرہ کمپنی کے غیر ملکی ایجنٹ، اس کے بعد عمرہ پیکج کا انتخاب کرنا ہوگا۔ عمرہ پیکج مطلوبہ خدمات سعودی عرب کے 2 طرفہ ٹکٹ نمبر پر مشتمل ہوگا۔ خارجی ایجنٹ عمرے کے خواہشمندوں کے کوائف کا اندراج کریں گے، نیا فارم بھریں گے اور تمام دستاویزات عمرہ کمپنی کو ارسال کریں گے۔ عمرہ کمپنی امیدوار کی درخواست قبول یا مسترد کرنے کی مجاز ہوگی۔ وزارت حج و عمرہ کی ہدایت کے مطابق درخواست قبول کرنے کی صورت میں عمرہ امیدوار خارجی ایجنٹ کے لیے مقرر کردہ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے عمرہ پیکج کی رقم آن لائن ادا کرے گا۔ اس کے بعد درخواست دہندہ کو دفتر خارجہ سے رجوع کرنے کے لیے نمبر دیا جائے گا۔ امیدوار اس نمبر کے ذریعے ویزے کے اجراء کی کارروائی مکمل کرے گا۔ دفتر خارجہ درخواست کی منظوری کی اطلاع دے کر عمرہ سسٹم کے ذریعے ویزا جاری کر دے گا۔ یاد رہے کہ وزارت حج و عمرہ نے رجسٹرڈ غیر ملکی ایجنٹس کے لیے عمرہ خدمات پیکج کی ادائیگی کے لیے نیا بینک سسٹم قائم کیا ہے، اور اس کے تحت عمرہ کمپنی مطلوبہ خدمات فراہم کرنے کے لیے کسی ایک مقررہ بینک میں اکاؤنٹ کھول دیتی ہے اور اپنے ہر غیر ملکی ایجنٹ کے لیے ایک الگ اکاؤنٹ کا اضافہ کر دیتی ہے۔ قومی دن پر ریلوے کی خصوصی رعایت۔ سعودی عرب کے قومی دن یعنی یوم الوطنی کی مناسبت سے حرمین ٹرین انتظامیہ کی جانب سے 23 ستمبر کو مکہ سے مدینہ کرائے میں خصوصی رعایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ رعایت کا اطلاق اکانومی کلاس میں سفر کرنے والے مسافروں پر ہوگا۔ سعودی ریلوے کی آفیشیل ویب سائٹ پر اعلان کیا گیا کہ یوم الوطنی کی مناسبت سے مکہ یا جدہ سے مدینہ جانے والے یا مدینہ سے مکہ یا جدہ جانے والوں کے لیے قومی دن کی مناسبت سے خصوصی رعایت دی جائے گی۔ اس ضمن میں کرایہ 89 ریال مقرر کیا گیا ہے، جو کہ پہلے 131 ریال تھا۔ سعودی ریلوے کی جانب سے بکنگ کے لیے ویب سائٹ بھی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ رعایتی قیمت صرف قومی دن یعنی 23 ستمبر کے لیے ہوگی۔ واضح رہے، مکہ سے مدینہ کے لیے گزشتہ سال سے سعودی ریلوے سروس شروع کی گئی ہے۔ اس سال حج پر جانے والوں کو بھی ریلوے کی سہولت فراہم کی گئی۔ مدینہ سے جدہ جانے کے لیے 1 گھنٹہ 39 منٹ کا وقت لگتا ہے، جبکہ بذریعہ بس یہ سفر کم از کم 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، جس میں 1 گھنٹہ آرام کے لیے بس کمپنی کی جانب سے مقرر کیا گیا ہے۔ سعودی عرب 1 کروڑ بیرل تیل نکالے گا۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے اعلان کیا کہ سعودی عرب اکتوبر سے یومیہ 9.89 ملین بیرل پیٹرول نکالے گا۔ وہ جمعرات کو ابوظہبی میں منعقدہ عالمی توانائی کانفرنس میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ سعودی میڈیا کے مطابق وزیر توانائی نے کہا کہ تیل پیداوار میں بھاری کمی کے موضوع پر بحث اوپیک کے آئندہ اجلاس میں ہوگی۔ سعودی وزیر توانائی نے زور دے کر کہا کہ تیل پیدا کرنے والے تمام ممالک کو پیداواری کوٹے کی پابندی کرنا ہوگی۔ سعودی عرب سال رواں کے اختتام تک تیل پیداوار 1 کروڑ بیرل سے کم رکھنے کے لیے تیار ہے۔ سعودی عرب یومیہ 70 لاکھ بیرل تیل برآمد کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ وزیر توانائی نے بتایا کہ سعودی عرب نے سال رواں کے آغاز سے لے کر اگست تک تیل پیداوار میں کمی کے فیصلے کی 100% پابندی کی ہے۔
آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔